سورہ حج آیت نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. صدق اللہ العظیم. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو پھر وہ نماز کے قیام کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور انجام کار فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، اس کے اختیار میں ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. اور اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہے. اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا. وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کام کیا، اپنے رسولوں کو جھٹلایا. وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، اور مدین والوں نے بھی. وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا تو پھر ان کافروں کو ہم نے کچھ تھوڑی ڈھیل دی اور پھر انہیں گرفت میں لے لیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، بس مخاطب دیکھ کے کیسی پھٹکار پڑی ہماری ان کے اوپر. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم نے ہلاک کر چھوڑا جبکہ وہ ان کے مکین ظالم تھے. اور اب دیکھتے ہیں آپ کہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی ہیں. وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور اسی طرح وہاں پہ جو کنویں تھے وہ بھی ناکارہ ہو چکے، اور جو ان کے بلند و بالا محلات تھے وہ بھی ناکارہ ہو گئے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، تو کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں اور پھر جو دیکھتے اس سے ان کے دل عقل سے کام لیتے. وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، اور کان انہیں جو سنتے اس سے بتاتے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، نتیجہ کیا ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اصل حقیقت یہ ہے کہ لوگ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل اندھے ہوتے ہیں، دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یہ لوگ جلدی مچائے ہوئے ہیں کہ عذاب لے آئے نا آپ. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے اوپر عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے اور اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور
اور بے شک تمہارے رب کا جو ایک دن ہے وہ تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں کہ ہم نے انہیں ڈھیل دی، انہیں مہلت دی، جب کہ وہ اپنے ظلم پہ اڑی رہیں، پھر ہم نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور سب نے لوٹ کے تو ہماری طرف آنا ہے۔ یہاں پہلی آیت میں ایک قرآن حکیم کا ایک بہت ہی اہم مضمون بیان ہوا، اور وہ مضمون یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہے وہ اللہ کا دیا ہوا۔ اس لیے اس نے کہا مکناہم، جب ہم انہیں اقتدار بخشے، تو مکن محاورے کے لحاظ سے اقتدار کو کہتے ہیں۔ لفظی معنی اس کا سکون اور اطمینان ہے، یعنی کسی زمین میں ان کو سکون و اطمینان دیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے یہ بات تھی، الذین جو آیا کہ وہ لوگ ہیں، تو اس سے پہلے یہ بات تھی کہ جن کی اللہ مدد کرتا ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ جب وہ مدد کرتا ہے تو لوگوں کو اقتدار ملتا ہے، لیکن وہ مدد ان لوگوں کی کرتا ہے کہ جنہیں وہ جب اقتدار دیتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ سب سے پہلے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ کا، یعنی وہ نماز، جیسے میں اکثر گزارش کرتا ہوں، اس سے مراد اللہ کے حقوق ہیں، اور اللہ کے حقوق ادا ہو جاتے ہیں جب آدمی اپنے قول، اپنے عمل، اپنے دل و دماغ سے اس کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے۔ جب اس کو اکیلا معبود سمجھتا ہے تو پھر یہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ جب آواز آئی کہ ادھر آؤ فلاح کی طرف، نماز کی طرف، وہ آتا ہے۔ یہ آنا جو ہے اس کا دن میں 5 دفعہ، یہ اس بات کا مظہر ہے کہ اگر اس دوران درمیان میں کوئی اللہ کا اور حق آ گیا، کسی چیز کا اور مطالبہ، تو میں پورا کروں گا۔ اور جو زکوٰۃ ہے یہ بندوں کے حقوق ہیں کہ جب ان کی کوئی ضرورت ہے اور اس کے پاس ہے تو اس کا ایک حصہ اس نے ان کو ادا کرنا ہے، یہ ان کا حق ہے کہ ان کو دیا جائے، یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہے۔ یہ آپ کوئی بڑی مطلب ہے دینے والا جو ہے یہ کوئی بڑا تیر نہیں مار رہا، بلکہ دوسری جگہ قرآن پاک میں یہ بات آئی کہ وَآتُوا حَقَّ الْمِسْكِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، ان کا حق ہے۔ اب اس کے 2 حصے ہیں، جو فرض ہے اس مال میں سے دینا اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ کبھی کام پورا نہیں ہوا، لوگوں کی احتیاج ختم نہیں ہوئی، دینے والے بھی اتنے کوئی امیر کبیر نہیں تھے کہ ان کی لاکھوں کروڑوں میں ان کی زکوٰۃ بنتی، اور لینے والے زیادہ تعداد میں ہیں تو ان کا تو کام نہیں چلا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس زکوٰۃ کی ادائیگی کے پاس بعد بھی فاضل سرمایہ ہے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ فِي الْأَمْوَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، کہ تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ مکہ مکرمہ میں حدود حرم کا تعین اور اس کے حقوق وہ اللہ نے طے کیے۔ مدینہ منورہ میں اس کو حرم قرار دینا اور اس کے حقوق کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی، اور اس کی شرح، اس کے کیا نصاب ہے، وہ سارا کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی ہمیں تو نہیں پتا کہ کیش میں سے کتنا دینا ہے، سونے میں سے کیا دینا ہے، چاندی میں سے کیا دینا ہے، اور نہیں قرآن پاک میں اس بات کی وضاحت ہے۔ یہ وضاحت جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مال میں ان کا حق ہے کہ جب ان کی احتیاج ہے ابھی بنیادی ضروریات کی تو تم، اور تمہارے پاس ہے تو تم دو گے۔ اس کو ہم صدقہ کہتے ہیں اصطلاح میں۔ یہ 2 ہو گئے، یعنی اللہ کا حق اور بندوں کا حق۔
اس کے علاوہ وہ دو کام اور بھی کرتے ہیں، وہ ہے امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا۔ یہ جو دونوں چیزیں ہیں جب بھی آپ دیکھیں گے یہ قرآن حکیم میں اکٹھی آتی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ کم از کم 9 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ ان کو اکٹھا رکھا گیا ہے۔ اپنے اس وقت کی وجہ سے میں اس کی مثالیں اس وقت نہیں دے سکتا۔ یہاں پہ جمعہ کے دن جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ سورہ لقمان میں کیا بات آئی، سورہ بقرہ میں کس طرح آیا، مائدہ میں کس طرح، یہ اکٹھے ہیں۔ اب ان میں سے اگر دیکھیں تو جو نہی عن المنکر ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ صرف یہ جس طرح گاڑی چلتی ہے نا 2 پہیے ہیں، اب ایک پنچر ہو جاتا ہے وہ ادھر جا کے کسی کسی میں گرتی ہے، اور اگر ایکسل ہی ٹوٹ جائے پھر بھی تباہی ہے۔ تو یہ دونوں اکٹھے ہیں قرآن پاک میں، اور یہ جو جن کو اقتدار ملا ہے انہوں نے بھی اس کا ایک ادارہ علیحدہ بنانا ہے، امر بالمعروف کا، اور نہی عن المنکر کا ادارہ علیحدہ بنانا ہے۔ یہ اداروں کی بات ہو رہی ہے۔ نماز کے قیام کا ادارہ بننا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ادارہ ہے جس کو ہم بیت المال کہتے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رشد و ہدایت کے۔ اور نہی عن المنکر کو اگر چھوڑ دیا جائے جیسے ہم نے کیا ہوا ہے کہ جناب ہر ایک کی اپنی اپنی قبر ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس کو اگر چھوڑ دیں تو معاشرہ تو سارا برباد ہو جائے گا، جیسے ہمارے ہاں ہوا، جیسے ہمارا یہ معاشرہ ہے۔ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی اسلامی معاشرہ ہے؟ اس میں تو باہر سے کوئی آئے تو وہ ان کی کرتوتوں کو دیکھ کے وہ جاننا چاہے کہ یہ کس مسلک سے کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر اس نے مطالعہ کیا ہوا ہے مذاہب کا تو وہ تو نہیں کہے گا کہ یہ مسلمان ہیں۔ ہر جگہ دھوکہ ہو رہا ہے، کم ناپ تول رہے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس میں 18 کلو ہے، اوپر 20 کلو لکھا ہوا ہے، اس کو تسلیم کر لیا ہم نے، حکومت نے بھی مان لیا کہ نہیں ٹھیک ہے بس یہ اسی طرح چلتا ہے، خریدنے والے نے بھی مان لیا، بیچنے والے نے بھی مان لیا، یہ قوم شعیب ہے، اس کا انجام بھی وہی ہوگا، اگر یہ باز نہ آئے تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا۔ اور کچھ چیزیں تو اور بھی ایسی ہیں کہ جس کا عوام الناس کو پتہ نہیں ہوتا۔ بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں، یہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے، جب میں ایس ڈی او تھا تو وہ آرڈر کرتے تھے لاہور کی ایک فیکٹری پہ میٹر، اس کو کہتے تھے اس کو 10% تیز رکھو، پتہ نہیں اب 20 پہ 25 پہ 30 پہ پہنچ گئے ہوں گے۔ یہ سرکاری ادارے ہیں، یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کے میٹر پہ 100 یونٹ آ رہی ہے، اصل میں آپ نے 70 کنزیوم کی ہے۔ تو ان کو درست کرنے کے لیے یہ ادارے ہیں، نہی عن المنکر کا ادارہ ہے کہ جو ان کو زبان سے، قلم سے، دل سے اور قوت سے سمجھائے گا کہ یہ غلط بات ہے، اس سے تمہاری آمدنی میں اضافہ نہیں ہوتا، اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمہارے اوپر علیحدہ قرضہ ہے۔ جو گیس والے کرتے ہیں ان کے اوپر آپ دیکھیں کسی ایک کو 1 پیسہ واپس نہیں کر سکتے وہ، اور کروڑوں روپے کی انہوں نے صرف گارنٹی لی ہوئی ہے کیش کی سی این جی والوں سے، اب وہ اربوں میں پہنچ گئی ہے، پیسہ وہ کوئی واپس نہیں کر سکتے، قرضہ ہے۔ کیوں؟ میٹر کچھ اور دکھا رہا ہے، گیس کچھ اور خرچ ہوئی ہے۔ یہ کس لیے ہے کہ ادارہ کوئی ہے ہی نہیں جو ان کو بتائے کہ یہ غلط کام کر رہے ہو، اس کا نتیجہ غلط نکلے گا، اور وہ نکل چکا ہے۔ بس وہ لوگ کہا کہ ہم جنہیں اقتدار بخشتے ہیں، جو ہماری مدد سے اقتدار میں آتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ مومن ہیں،
تو وہ یہ کام کرتے ہیں، وہ یہ 4 ادارے قائم کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کہا کہ اصل معاملے کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے اور اپنے آپ کو مسلمان کہو گے، پھر ادھر ہی آنا ہے، پھر تمہارے ساتھ ہم دیکھیں گے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ۔ اب یہ جو 2 آیتیں ہیں، ان میں 2 لفظ پہلے سمجھنے کی بات ہے۔ پہلے قوموں کا تذکرہ ہوا اور قوموں کا لفظ بیان کر کے عاد، سمود، قوم نوح، قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اصحاب مدین، ان کو بیان کیا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو اچانک صیغہ تبدیل ہو کے مجہول میں آ گیا، وَكُذِّبَ مُوسَىٰ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بات ہے تکذیب کی، یعنی جھٹلانے کی۔ تو یہ جو پہلی قومیں تھیں، قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب مدین، انہوں نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ قوموں نے، قوم کا لفظ ہے نا پہلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا ہی نہیں۔ اس لیے مجہول استعمال ہوا کہ مجہول میں یہ صفت ہوتی ہے کہ اس کا جو فاعل ہے، فعل ہے نا تکذیب، اس کا جو فاعل ہے کہ تکذیب کس نے کی وہ واضح نہیں ہوتا، اس کو ہم متعین کرتے ہیں تاریخ کی روشنی میں، اپنے سیوکس کی روشنی میں اور آیت کی روشنی میں۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب ہو رہی ہے، قوم کا تذکرہ نہیں ہوا، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے آپ کو جھٹلایا نہیں، آپ کی قوم تو بنی اسرائیل تھی۔ آپ کو جھٹلایا فرعون نے، وہ بنی اسرائیل نہیں ہے، وہ آپ کی قوم سے متعلق نہیں ہے، وہ قبطی ہیں، وہ بنی اسرائیل نہیں ہے، وہ قبطی تھا اور اس کی قوم تھی۔ انہوں نے جھٹلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے قوم کے ساتھ یہ بات نہیں آئی تو وہ مجہول رکھنا پڑا تاکہ فاعل جو ہے وہ غائب ہو جائے، اس کو خود کاری جو ہے وہ متعین کرے گا۔ دوسری چیز اس میں جو دوسری آیت تھی، اس کے آخر میں لفظ نکیر ہے۔ یہ نکیر جو ہے یہ اصل میں نکیری ہے، یعنی اس میں متکلم کی یا موجود ہے جس کی طرف اشارہ کر رہی ہے را کے نیچے زیر۔ اور قرآن حکیم میں یہ جو ایک نظم ہے الفاظ کا اور آیات کا، اس میں صوتی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے 62 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ متکلم کی یا جو ہے وہ ساکت ہوگی۔ ان 62 میں سے ایک یہ بھی ہے۔ نکیر اصل میں انکار جو ہم اردو میں اس لفظ استعمال کرتے ہیں، لغت کے لحاظ سے اس کا وہی معنی ہے۔ اس سے پہلے لفظ منکر بھی آ چکا ہے، لیکن اس میں جو انکار ہے، نکیر میں جو انکار ہے، اس میں شدید نفرت، بیزاری اور اس میں غصہ بھی موجود ہے۔ یہ چیزیں بھی اس انکار کے اندر موجود ہیں۔ بس ترجمہ کرتے ہوئے میں نے کہا کہ دیکھو پھر میری پھٹکار کیسی تھی، کہ یہ ایک مناسب ترین لفظ ہے کہ جس میں وہ چیزیں نفرت اور غصہ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہو سکتا ہے۔ اب آیت کو دیکھتے ہیں۔ کہا کہ اگر آپ کو تکذیب یہ کر رہے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ والے تکذیب کر رہے ہیں، ان کو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں آپ نبی نہیں، آپ رسول نہیں ہیں، آپ نے کیا ایسا کمال آ گیا، تو اللہ نے ان کی تسلی کے لیے بتایا کہ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں ہے۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت لوط علیہ السلام کی، اور اصحاب مدین تھے، ان سب نے کی قوموں نے ان کو جھٹلایا۔ آپ کی قوم قریش یہ اگر آپ کو جھٹلا رہی ہے تو اس میں حیران ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ انسانوں کی یہ تو ایک ہی دنیا ہے، اور یہ تو سب ایک جیسے ہیں، خاص طور پہ کافر، اور کفر ملت واحدہ، یہ تو ایک قوم ہے۔
تو بس یہ اپنی اس خصلت کے اوپر قائم ہیں، آپ کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ جھٹلا رہے ہیں، شاید میری کام کرنے میں، میرا تبلیغ میں، میری ابلاغ میں، میری محنت میں کوئی فرق ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے۔ چونکہ ان کی بات ہے تو پھر اس برے انجام سے بھی انہوں نے دو چار ہونا ہے۔ تو کہا فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، آپ سے پہلے وہ صاحب شریعت نبی تھے، وہ رسول تھے اور بہت جلیل القدر قسم کے رسول ہیں، لیکن ان کو بھی جھٹلا دیا گیا۔ اور یہاں تک وہ اپنی بات کے اوپر فرعون اس کے آیان اڑے رہے، مصر رہے، یہاں تک کہ وہ ان سب کو اللہ نے غرق کر دیا اور کوئی بھی ان میں سے نہیں بچا۔ تو مخاطب کو پھر کہا، یعنی ہم لوگوں کو، کہ دیکھو پھر میری پھٹکار کیسی ہوئی۔ اب اس پھٹکار کے بارے میں ہم مکی صورتوں میں پڑھتے رہتے ہیں، قوم نوح نے کے ساتھ کیا حشر ہوا، عاد کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا، اصحاب مدین یعنی قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا۔ چونکہ دوسری صورتوں میں ہم پڑھ چکے، سورۃ اعراف میں تفصیل سے ہے، سورہ ہود میں ہے، اور آگے سورہ شعراء میں آئے گا، سورہ قمر میں یہ واقعات آئیں گے، تو اس لیے یہاں پہ صرف اشارہ کر دیا کہ میں مخاطب تو دیکھ پھر جس کے اوپر میری پھٹکار ہو وہ کیسی ہوتی ہے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کہ کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں۔ اور عربی زبان میں جیسے میں، اور قرآن پاک میں جیسے میں اکثر یہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ کبھی ظرف کہتے ہیں اس سے مراد مظروف ہوتا ہے، یہاں پہ ظرف ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، قریہ بستی کو کہتے ہیں، مظروف اس بستی کے رہنے والے لوگ ہیں۔ تو بات تو ظرف کی لیکن مطلوب کہنا جو ہے وہ اس سے مظروف ہے، یعنی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ کتنی ہی بستیوں میں لوگ تھے کہ ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور یہ ہلاک ویسے ہی نہیں، وہی ظالمتن، اب ظالم جو ہے اس میں کفر اور شرک اور ظلم یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کہا کہ وہ یہ حرکتیں کرتے تھے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بستی کی بستیاں تباہ ہو گئیں۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ اپنے چھتوں کے بل پڑی ہوئی تھی۔ یعنی جب کوئی بلڈنگ تباہ ہوتی ہے، اب تو آج کل تو بلڈنگ ختم کرنے کے وہ نئے طریقے آ گئے ہیں، آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، تو وہ تو بالکل یعنی اس کو ایسے گراتے ہیں کہ ادھر ادھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب زوردار زلزلہ آئے تو پھر جو گرتا ہے وہ چھت پہلے گرتی ہے، دیواریں بعد میں گرتی ہیں۔ جو ہم نے سنا یعنی 2005 میں جو زلزلہ آیا تو بالاکوٹ میں سب سے پہلے گرنے والی چیز جو تھی وہ بازار میں جو بڑی مسجد تھی اس کا اونچا مینار تھا، وہ مینار آ کے نیچے لگا، وہ بازار کی طرف آ کے وہ مینار لگا، سب سے اونچی چیز۔ تو اونچی چیز جو چھت ہے، انہوں نے کہا کہ وہ چھت کے بل گری ہوئی ہیں وہ بستیاں۔ وہ بیر معطلہ، یہاں بیر کہتے ہیں کنویں کو، اور معطلہ نکارہ۔ جو واو ہے یہ اصل میں عطف ہے اس بستی کے اوپر، یعنی جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی کنویں بھی ہے۔ کنویں کی چونکہ عرب میں اہمیت بہت زیادہ تھی ان زمانوں میں، اس لیے کہ زیادہ تر تو صحرا ہے، تو جہاں کہیں پانی ہوتا تھا وہاں آبادی ہوتی تھی اور اس پانی کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی۔ تو جدھر بستیاں تباہ ہوئیں ادھر وہ کنویں بھی ناکارہ ہو گئے، جس کو ہم اندھا کنواں کہتے ہیں، بیر معطلہ۔ وقصر مشید، اور بڑے مضبوط قسم کے جو محلات تھے وہ بھی تباہ و برباد، ان کے کھنڈرات آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب اس کا جو نتیجہ ہے وہ اگلی آیت میں ہے کہ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، تو یہ کیوں نہیں گھومے پھرے فی الارض یعنی اس زمین میں؟ اصل میں تو وہ گھومے پھرے ہیں، ان کے تو تجارتی قافلے چلتے تھے، وہ تو ایک جگہ پہ نہیں تھے، اور یہ تجارتی قافلے ان ساری چیزوں کو، ان بیر معطلہ کو اور ان
بستیوں کو جو تباہ ہو چکی تھی ان کے اوپر سے، ان کے بیچ سے ان کے راستے جاتے تھے. یعنی عرب کے قافلے جو شام کو جاتے تھے قوم سمود سے گزرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر فرمایا تبوک کا تو 30,000 صحابہ تھے اور ساتھ میں 1,00,000 سے زیادہ جانور تھے. تو پانی کی کتنی ضرورت ہوگی. تو جو لوگ پہلے پہنچے قوم سمود کے اس کنویں پر جس پہ وہ واقعہ ہوا جو آگے آئے گا سورہ قصص میں، تو وہی کنواں تھا اور اس میں پانی بھی تھا. تو جو لوگ پہلے پہنچے انہوں نے فٹافٹ آٹا گوندا اس سے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے وہ علاقہ دیکھا تو وہ تو قوم سمود کا علاقہ تھا جو تباہ و برباد ہو گئی تھی قوم، ان پہ بڑا شدید عذاب آیا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ آٹا بھی گرا دو اور اس کنویں کے پانی کو استعمال مت کرو، آگے چلو. یہ بئر معطلہ ہے. تو اس وقت تک وہ کنواں بھی تھا. یہ بھی ان بستیوں سے گزرتے تھے، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ میں وہ پوری کتاب لایا تھا، وہ آپ کو وہ فوٹو بھی دکھائے تھے سارے قوم سمود کے، کہ ان کے وہ کھنڈرات تو نہیں ہیں، وہ تو چٹانیں ہیں. ان چٹانوں کے اندر انہوں نے محلات تراش کے بنائے ہوئے ہیں. اور چٹان اتنی سخت ہے وہ سنگلاخ کہ اب تو آپ معلوم بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی انہوں نے کس چیز سے کاٹا ہے. آج کل تو اس کو ڈائمنڈ کٹر سے کاٹتے ہیں اس قسم کے پتھر. وہ پورے پورے محل بنے ہوئے ہیں. تو وہ جو ہے کہا کہ افلم یسیروا فی الارض، کہ یہ کیسے چلتے پھرتے رہے کہ اس مشاہدے سے جو انہوں نے کیا 20 دفعہ کوئی کام کا نتیجہ اخذ نہیں کیا. کیا ان کے پاس وہ سوچنے والے سمجھنے والے دل نہیں تھے؟ او آذان یسمعون بہا، یا یہ کہ ہم نے انہیں سنائے وہ واقعات. مکی صورتوں میں قوم سمود کے واقعات آئے، قوم لوط کے واقعات آئے، وہ بھی راستے میں ہی پڑھتے تھے. تو ان کے کانوں نے وہ سنا تو ان کے دلوں نے کوئی اثر قبول نہیں کیا. کہا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. یہ جو ان کی سر کی آنکھیں ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ دیکھتے ہیں، لیکن دل کی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہیں، وہ اندھی ہیں. اس لیے انہیں جو اصل حقیقت ہے کسی چیز کو دیکھ کے اس کی حقیقت تک، اس کی تہ تک پہنچنا وہ نہیں ہو سکتا. اور صرف ان آنکھوں سے دیکھ لینے سے تو اس کا عکس تو بن جاتا ہے دماغ میں، لیکن یہ کہ اس مشاہدے سے کیا نتیجہ نکالنا چاہیے وہ نتیجہ نہیں نکل رہا. اس مقصد کے لیے کہ جو مشاہدہ کریں اس سے نتیجہ بھی ملے، ضروری ہے کہ دل کی آنکھیں کھلیں. علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، اور دیکھنا تو دیدہ دل واہ کرے کوئی. یہ جو دیدہ دل ہے جب یہ واہ ہو، جب یہ کھل جائے تو پھر تو کسی بھی چیز کو آدمی دیکھ کے اس میں سے جو طے تک پہنچتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سب عارضی ہے، اصل میں تو ادھر جانا ہے، ہم تو راستے میں ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. اور کہا کہ وہ یعنی اس کے علاوہ ان میں ایک اور بات بھی ہے کہ جب بھی بحث مباحثے پہ آتے ہیں یہ کہتے ہیں اچھا آپ کہتے ہیں عذاب آئے گا تو دکھائیں، پھر عذاب لے آئیں. عذاب کے لیے جلدی مچائی ہوئی ہے. جب اللہ نے وعدہ کر دیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی تکذیب کرے گا اس کو میں عذاب سے، دنیا اور آخرت دونوں عذاب سے دوچار کروں گا. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ تو اپنا وعدہ پورا کرے گا. تو انہوں جلدی کیوں مچائی ہوئی ہے؟ اب آگے اس کا تذکرہ آیا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے 10-12 سال گزر گئے اور انہوں نے مسلسل آپ کو جھٹلایا تو بڑا زمانہ گزر گیا اور ان کے اوپر عذاب نہیں آیا. کہا جو اللہ کی تقویم ہے، جو اس کے یہاں کائناتی دن ہیں، وہ تو ان کی گنتی کے مطابق تو 1000 سال کا ایک دن ہے. اب یہ جو ہے چیز یعنی قرآن پاک میں آیات جو ہیں وہ محکمات بھی ہیں لیکن اخر و متشابہات بھی ہیں.
یہ جو چیز ہے کہ بھئی وہ کس طرح 1000 کا ہو گیا، 1000 سال کا ایک دن ہو گیا، یعنی اس لیلۃ القدر کے بارے میں بھی کہا. اور پھر ایک جگہ یعنی سورہ معارج میں یہ بات آئی کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ ایک دن ایسا بھی ہے کہ ملائکہ اور روح الامین یعنی جبرائیل امین وہ جاتے ہیں اللہ کے حضور، اس کی طرف جاتے ہیں اس دن کے جس دن کی لمبائی جو ہے وہ تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے. 50,000 سال، یہ اس عالم کی باتیں ہیں. اس لیے ہم اس کو یعنی اور کسی طریقے سے نہیں، یہ بس یہ تمثیل ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو 10-12 سال مکہ والوں کے گزرے اللہ کے ہاں تو یہ چند منٹ کی بات ہے. تو اس نے تو اپنے دن بڑے رکھے ہیں، لوگوں کو مہلت دے رہا ہے تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تو کہا کتنی ہی بستیاں اور بھی تم سے پہلے ایسی گزری کہ جن کو ہم نے مہلت دی. أَمْلَيْتُ لَهَا، جن کو ہم نے مہلت دی، جن کو ہم نے ڈھیل دی، جن کو ہم نے موقع دیا کہ وہ جس وقت چاہیں اپنی سمت کو درست کرنا چاہیں، رسول کی تکذیب سے ہٹ کے اس کی تصدیق پہ آ جائے. جو گزر گیا وہ گزر گیا، ہم اس کا مواخذہ نہیں کریں گے. اس لیے دی مہلت ہم نے، اور دوسرا اس لیے کہ ان کا پیمانہ اگر انہوں نے کفر پہ رہنا ہے تو اچھی طرح کفر سے بھر جائے، تاکہ عذاب کے لیے وہ بالکل پک کے تیار ہو جائے. ثم اخذتها، یہ ثم اس ترتیب کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے مہلت تو دی ایک زمانہ، لیکن پھر ان کو گرفت میں لے لیا، ان کو ہماری پکڑ نے آ پکڑا. اخذتها وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور اگر تم دیکھتے ہو کہ بہت سے ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی پکڑ نہیں آئی، کوئی گرفت نہیں آئی، وہ جھٹلاتے رہے اور اس دنیا سے چلے گئے. کہا کہ کدھر گئے؟ ہماری طرف ہی تو آنا ہے، نہیں پکڑا تو ادھر پکڑ لیں گے، کوئی اتنی مشکل بات تو ہے نہیں. الیہ المصیر، انہوں نے بھی لوٹ کے ہماری طرف ہی آنا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد